خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کے اس سیشن میں آج ہم جس سورہ کے اوپر بات کریں گے وہ ہے سورہ تکویر، قرآن کریم کی 81 نمبر سورہ، جس میں 29 آیات ہیں، جس میں 104 کے قریب الفاظ ہیں اور 431 حروف پائے جا رہے ہیں۔ اس سورہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ آج ہم اس کی 14 آیات کے اوپر بات کریں گے، پہلی 14 آیات۔ آیات کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انتہائی شاندار اور خوبصورت سورہ ہے قرآن کریم کی، جس میں آپ کو ایک کانسٹنٹ پیٹرن، ریپیٹنگ پیٹرن جو ہے وہ ملے گا۔ آپ ہر آیت کے اندر 3 الفاظ دیکھیں گے، اور 13 آیات جو ہیں وہ 13 آیات تک آیات و اذا سے شروع ہو رہی ہیں، سوائے 9ویں آیت کے۔ 13 آیات جو ہیں ان میں سے جو ہمارے پاس 12 آیتیں ہیں وہ اذا سے شروع ہو رہی ہیں، اور ہر آیت 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ 9ویں آیت جو ہے 9 نمبر آیت، وہ اذا سے شروع نہیں ہو رہی، البتہ وہ بھی جو ہے وہ 3 ہی الفاظ جو ہے وہ کنٹین کرے گی۔ خیر، میں قرآن کریم کی اس سورہ کی جو ہے وہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سئرت واذا الجنة ازلفت علمت نفسه ما اخضرت۔ یہ ہمارے پاس تھیں 14 آیات جن کی ہم نے تلاوت کی۔ قرآن کریم کی 81 نمبر سورہ تکویر۔ دیکھیں، قرآن کریم کا ایک ریپیٹنگ پیٹرن ہے۔ جب آپ جو ہے وہ 73 نمبر سورہ سے آنورڈ چلتے ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، تو قرآن کریم کی جو سورہ ہیں ان میں جو ہے وہ جوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے وہ دیکھیں گے سورہ مدثر اور سورہ مزمل کا جوڑا ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ 113 اور 114 نمبر سورہ پہ چلے جائیں، معوذتین جو ہیں، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کا جوڑا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر کا بھی جوڑا ہے 82 نمبر سورہ کے ساتھ، سورہ انفطار کے ساتھ۔ اچھا، سورہ انفطار کی آپ پہلی 5 آیات کی اگر جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ریپیٹنگ پیٹرن ملے گا۔ بیسیکلی سورہ تکویر کی پہلی جو ہمارے پاس 14 آیات ہیں وہ قیامت کی منظر کشی کرتی ہیں، اور سورہ انفطار 82 نمبر سورہ جو ہے اس میں پہلی 5 آیات بھی وہی جو ہے وہ منظر کشی کر رہی ہوتی ہیں جو ہم ابھی پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو خیر، ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں سورہ انفطار کے ساتھ۔ تو پہلی ہی آیت کو اگر آپ دیکھیں سورہ تکویر کی،
اذا الشمس कुव्विरत, اذا جب, شمس سورج, कुव्विरत لپیٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اب قیامت کی منظر کشی ہونے لگی, آپ اس کی ہولناکی کو چیک کیجئے گا, جب سورج جو ہے لپیٹ لیا جائے گا. یہ कुव्विरत جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا. جیسے پگڑی جو ہے اس کو بل مارے جاتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں कुव्विरत کا لفظ ہوتا ہے, اور یہ جو لفظ ہے اسے قرآن کریم نے 3 مرتبہ استعمال کیا. اچھا, یہ ہمارے پاس جو اب ریسنٹ ریسرچ جو ہے سائنس اور فزکس اس چیز کو الیبوریٹ کرتی ہے کہ جب بلیک ہولز کسی ستارے کو انگلف کرتے ہیں, کھاتے ہیں, تو وہ اسی طرح سے لپیٹ لیتے ہیں اس کو, اور قرآن کریم نے یہ لفظ بالکل ایکوریٹ اس کو استعمال کیا ہوا ہے. شمس سورج کو کہتے ہیں, اور اس کو جو ہے قرآن کریم نے 33 مرتبہ استعمال کیا اس لفظ کو. اچھا, آپ جو ہے وہ 82 نمبر سورہ کے اوپر جائیں. اچھا, آپ اس کی پہلی سورہ انفطار کی پہلی آیت دیکھیں, اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب دوسری آیت جو ہے آپ ذرا دیکھیں سورہ تکویر کی, وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ, اور جب, وَإِذَا جب, نجوم ستارے, ٹھیک ہے جی, نجم کی جمع ہے اور ستاروں کو کہتے ہیں. قدرت کا مطلب ہوتا ہے گدلا کر دینا, جیسے کھڑے ہوئے پانی میں آپ جو ہے وہ اس کو گدلا کر دیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ قدرت کا لفظ جو ہے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اذا النجوم انقدرت, جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے, گدلے کر دیے جائیں گے, فیڈ کر دیے جائیں گے, ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی. اب یہ جو ہمارے پاس نجوم کا لفظ ہے 13 مرتبہ قرآن کریم نے استعمال کیا, اور قادرت کا ورڈ بڑا اسپیشل ورڈ ہے جی, یہ صرف ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اچھا, اب آپ سورہ انفطار کی دوسری آیت کو ذرا نوٹس کیجئے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ, اور جب ستارے, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ, جھڑ جائیں گے, گر پڑیں گے. اچھا, اس کے بعد تیسری آیت پہ آتے ہیں سورہ تکویر کی, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور وَإِذَا, اور جب, جبال پہاڑ, سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے. دیکھیں کتنی امپاسبل سی بات لگتی ہے کہ پہاڑ جو زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں اور اتنی ہائٹ کنٹین کرتے ہیں, انہیں چلا دیا جائے گا. وہ ریت کے اور روئی کے ذروں کی مانند جو ہے وہ بکھر جائیں گے. قیامت میں منظر کشی جو ہے وہ, قیامت کی منظر کشی آپ چیک کریں. اچھا, جبالو کا جو لفظ ہے قرآن کریم نے اس کو 41 ٹائم استعمال کیا ہے, اور سیرت چلا دیے جائیں گے 27 ٹائم استعمال ہوا ہے جی. اسی طرح ہم سورہ انفطار کی تیسری آیت کو دیکھیں, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے. اچھا, یہی آپ کو جو ہے وہ سورہ تکویر جو ہے اس کی آگے آپ کو ایک آیت میں یہی ملے گا. خیر, چوتھی آیت سورہ تکویر کی دیکھتے ہیں, وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ, وَإِذَا, اور جب, اشارو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں, اُطِّلَتْ, اُطِّلَتْ کا جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں زیور سے خالی کر دینا. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے زیور سے خالی کر دینا, مطلب بیکار چھوڑ دینا. یہ اونٹ کی اگزامپل کیوں دی ہے قرآن کریم نے؟ اونٹ عرب جو معاشرہ تھا اس میں بہت ایلیٹ لوگ جو ہے اس کو افورڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ مانا جاتا تھا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تب اونٹ جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کسی کو اتنی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ جو اسٹیٹس سمبل ہے اس کو جو ہے وہ کوئی پکڑ لے, کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو ہمارے پاس اشارو کا ورڈ ہے 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور اطلت چھوڑ دیا جائے گا 2 مرتبہ قرآن کریم نے استعمال کیا. 5ویں آیت کو ذرا دیکھیے گا, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وَإِذَا, اور جب, وحوش کا مطلب ہوتا ہے وحشی, یہ انس کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے جی, انس کی مخالف جو ہے وہ لفظ ہے. وحوش, وحشت سے یہ لفظ نکلا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی جو انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حشرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
لوگوں کو زبردستی ایسی جگہ کی طرف لے جانا جہاں لڑائی ہو رہی ہو، جہاں وحشتیں اکٹھی ہوں. تو روز محشر قیامت کے دن سارے لوگوں کو جو ہے وہ حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا، جس طرح جو ہے وہ آپ وحشی جانوروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں اور ساری وحشتیں وہاں پہ اکٹھی ہو جائیں، وہ آپس میں لڑائی کریں، جھگڑے کریں. تو مطلب یہ ہولناکی ہے قیامت کی. اچھا، اب یہاں پہ جو ہوشو کا ورڈ ہے جی، ایک ہی مرتبہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اور ہوشیروت کا ورڈ جو ہے 43 ٹائمز جو ہے وہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اچھا، 6 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب بہارو، بہار کہتے ہیں جی سمندر کو، سجرت آگ بھڑکا دی جائے گی ان کے اندر. سجرت کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا. اب دیکھیں سمندر جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس ارتھ کے اوپر جو ہے وہ 70% یا 71% واٹر پایا جاتا ہے، پانی پایا جاتا ہے. اس میں سے بھی 97% سمندر ہے. ٹھیک ہے جی، 97% جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ سمندروں کی شکل میں. اور آپ کو پتہ ہے زمین کے نیچے لاوا بھڑک رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ایکوریٹ سرکمسٹانسز بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اس ارتھ کی کرسٹ کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں، جبکہ اس کے اوپر چلے جائیں تو مائنس کے اندر ٹیمپریچر ہے، اور اس کے نیچے چلے جائیں تو 1000 آف ڈگری ٹیمپریچر ہے، اور ہم یہاں پہ پرسکون رہ رہے ہیں روم ٹیمپریچر کے اوپر. لیکن روز محشر کیا ہوگا کہ وہ لاوا جو ہے وہ بھڑکنا شروع کر دے گا زمین کے نیچے سے، اور ان سمندروں کو ابال دے گا، وہ بھڑکا دے گا جیسے تنور بھڑکنا شروع ہوتا ہے. تو اب جو ہمارے پاس بہارو سمندر کا لفظ ہے، یہ 42 ٹائم استعمال ہوا ہے، اور سجرت کا جو لفظ ہے سلگائے جانا، بھڑکائے جانا آگ کا 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اچھا یہی آیت آپ کو ریپیٹ بھی ملے گی 82 نمبر سورہ کے اندر، اور اس میں آپ دیکھیں ذرا آیت نمبر 3، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے. اب دونوں صورتیں قیامت کی منظر کشی کر رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں آیت پہ دیکھیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا، اور جب، نفوس جانیں، قرآن نے یہ لفظ جانوں کے لیے استعمال کیا، نفوس نفس سے نکلا بیسیکلی. زُوِّجَتْ، زُوِّجَتْ جو ہے جو ہمارے پاس حیوانات ہوتے ہیں، ان کے اندر نر اور مادہ آپس میں زوجین کہلاتے ہیں، اور یہ زوجت کا لفظ وہاں سے ہی ڈیرائیو کیا گیا ہے. تو جب اس روز جانیں جسموں کے ساتھ ملا دی، روحیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، کھڑا کر دیا جائے گا. اچھا، یہی آیت آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی ملے گی ایک نئے مطلب کے ساتھ، ایک نئے طریقے سے، سورہ انفطار کی جو ہے وہ 4تھی آیت ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، وہاں سے مردے نکل اٹھیں گے، مردوں میں جان پھونک دی جائے گی. تو یہ روز محشر جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. اچھا، یہاں پہ نفوس کا جو ورڈ ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ، اسے قرآن کریم نے 298 ٹائمز استعمال کیا ہے، اور جو ہمارے پاس زُوِّجَتْ کا لفظ ہے اسے 81 ٹائمز قرآن کریم نے استعمال کیا جی. اچھا، یہ 8ویں آیت، بہت خوبصورت آیت ہے جی، یہ پڑھ کے نا مطلب آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَاتُ سُئِلَتْ، اور اس دن، وَإِذَا، اور جب، الموعودات، زندہ گاڑ دی جانے والی لڑکی سے، سئلت، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اللہ کریم زندہ گاڑ دی جانے والی لڑکی سے سوال کریں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بنا پر اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اگلی آیت نمبر 9 کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بنا پر اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اچھا، یہاں پر بڑا شاندار سا کانسیپٹ ہے جی، وَإِذَا الْمَوْءُودَاتُ سُئِلَتْ، اللہ پوچھ رہے ہیں اس لڑکی سے جسے زندہ قتل کر، یعنی مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے. روز محشر ظالم بھی کھڑا ہوا ہے اور مظلوم بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کریم جو ہے وہ مظلوم سے مخاطب ہیں کہ ہاں بتاؤ
تمہیں کس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کیا گیا، جبکہ اللہ کا علم کامل ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ داد رسی ہو جائے. آپ اگر مظلوم ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ساتھ کیوں ظلم ہوا ہے، تو آپ کنسول نہیں ہو جائیں گے؟ آپ ممکن ہے آپ رونا شروع کر دیں اور آپ کا غم آپ کے آنسوؤں کے تھرو بہہ جائے. تو اللہ کریم کا پیٹرن بھی یہی ہے. تو یہ ظالم لوگ جو ہیں، ان کو بھی یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے جو ہے، کیونکہ روز محشر پوچھا جائے گا، وہاں پر مظلوم سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، اللہ تو منہ بھی نہیں لگائیں گے ظالم کو. تو خیر، یہاں پر موعوداتو کا جو لفظ ہے صرف قرآن کریم نے ایک مرتبہ استعمال کیا، اور سئلت سوال کیا جائے گا 129 مرتبہ استعمال ہو، 129 ٹائمز. بِأَيِّ ذَنْبٍ، کس جرم کی بنا پر. ذنب کہتے ہیں ایسا کام جس کا نتیجہ جو ہے وہ برا نکلے، یعنی گناہ. اور ہمارے پاس جو ہے قتلت، ایسی موت جس میں قاتل کا پتہ ہو، اسے ایسی موت کو ہم قتل کہتے ہیں. تو اللہ کریم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ یہ جو ہے وہ تمہیں کیوں قتل کر. آیت نمبر 10 کو ہم دیکھتے ہیں. وَإِذَا الصُّحُوفُ، اور جب صحوف کا مطلب ہوتا ہے پھیلی ہوئی چیز، یعنی نامہ اعمال جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں چھوڑا. تو اتنا وہ ایکسپینڈڈ اور پھیلا ہوا ہوگا. وَإِذَا الصُّحُوفُ، اور جس دن نامہ اعمال نشرت، نشر کر دیے جائیں گے. نشرت کا مطلب ہوتا ہے مشہور کر دینا، پھیلا دینا. جیسے آپ کپڑے پھیلا دیتے ہیں، جیسے خبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، جیسے بارش پھیلتی ہے، جیسے نعمت پھیلتی ہے، ان سب کے لیے لفظ نشرت استعمال ہوتا ہے. اور یہ قرآن کریم نے 21 مرتبہ استعمال کیا. یہ لفظ قرآن کریم نے 21 ٹائمز استعمال کیا. اور جو لفظ ہے صحوف، یہ 9 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے جی. اچھا، آیت نمبر جو ہے وہ 11 کو دیکھیے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اچھا، وَإِذَا، اور جب، سماء آسمان، کشتت پھٹ پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کشتت کا جو عربی لغت میں مطلب ہے وہ کھال کو اتار لینا ہے، کشتت. اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. اچھا، یہ جو لفظ ہے سما کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا چھلکا، آؤٹر کورنگ. جیسے آپ جو ہے سیب کا چھلکا، مالٹے کا چھلکا، اس کے لیے ورڈ استعمال ہوگا سما. اچھا، اب جو زمین ہے ہماری، اس کا جو چھلکا ہے وہ آسمان ہے، تو اس کے لیے قرآن ورڈ یوز کرتا ہے سماء کشتت، اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. سماء کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم نے بہت ریپیٹیشن کے ساتھ استعمال کیا، 493 ٹائمز اسے استعمال کیے. اور کشتت، اتار لی جائے گی کھال، ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کشتت، اس کے علاوہ نہیں استعمال ہوا. اچھا، 12 نمبر آیت کو دیکھیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُئِرَت بھڑکا دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. وَإِذَا الْجَحِيمُ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. اب جو جہیم کا ورڈ ہے جہنم کے لیے، جیسے ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا. اور یہ جو ہے وہ 26 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے. اور سئرت کا جو لفظ ہے 19 مرتبہ استعمال ہوئے. اچھا، 13 نمبر آیت دیکھ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب. اب جو جنہ کا لفظ ہے نا، یہ بات یاد رکھ لیں، جنت عربی لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے حواس سے پوشیدہ رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے، آپ کے حواس سے جو بالا تر کی چیز ہو، آپ کے حواس اس کا احاطہ نہ کر سکیں، اسے چھپا کے رکھا گیا ہو، اور اسے قریب لے آ جائے گا. ازلفت، اس دن وہ قریب آ جائے گی. اب جو جنہ کا لفظ ہے اسے قرآن کریم نے 201 مرتبہ استعمال کیا، اور ازلفت 10 مرتبہ استعمال ہوئے. 14 نمبر آیت کو دیکھیے گا. علمت نفس ما اخضرت، تو پھر اس دن ہر نفس جان لے گا کہ کیا اس نے جو ہے وہ آگے بھیجا، کیا اس نے آگے بھیجا.
اب یہ جو 14 نمبر آیت ہے یہی ریپیٹ ہوئی ہے سورہ انفطار کے اندر. سورہ انفطار میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 5ویں آیت جو ہے علمت نفس ما قدمت واخدرت، تو اس دن ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا پیچھے چھوڑ کے آیا اور کیا آگے لے کے آیا. تو یہ ہمارے پاس سورہ تکویر اور سورہ تکویر کو سمجھنے کی چھوٹی سی کوشش. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں امن رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.